سبق نمبر 12 فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو ڈپٹی نذیر احمد۔ ناول کی تعریف۔ اردو کے نثری ادب میں فکشن کا ایک اہم حصہ ناول بھی ہے۔ ناول کے ذریعے ہماری زندگی، ماحول اور روزمرہ کے معاملات کی آئینہ داری ہوتی ہے۔ اردو نثر میں ناول نگاری کی روایت مغربی ادبیات کی دین ہے۔ برطانیہ کے خاتون ناول کی تعریف اس طرح کی ہے کہ ناول اس زمانے کی زندگی اور معاشرت کی سچی تصویر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے۔ گویا ناول نگاری کا مقصد حقیقی زندگی اور اس کے ماحول کی ترجمانی سچے طور پر کرتا ہے۔ فنی اعتبار سے پلاٹ، کردار، ماحول، مکالمہ، جذبات، نگاری، فلسفہ، حیات، زبان وغیرہ ناول کے اجزائے ترکیبی ہے۔ مغربی ممالک میں صنعتی انقلاب کے بعد ناول نگاری کی ابتدائی کوشش شروع ہو گئی تھی اور کچھ مدت میں ناول نگاروں کی ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جن کے کاوشوں سے صنف ناول کو اعتبار حاصل ہو گیا۔ اردو ناول کو فروغ دینے والوں میں ڈپٹی نذیر احمد کی شخصیت نہایت اہم ہے۔ انہوں نے میراث العروس کے عنوان سے قصے کی ایک ایسی کتاب لکھی جسے بعد کے زمانے میں اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی نذیر احمد نے اصلاح معاشرہ کے موضوع پر کئی ناول لکھے۔ شاد عظیم آبادی کا ناول صورت الخیال، حالی کے مجالس النساء اور رشیدۃ النساء کی اصلاح النساء وغیرہ کا بیش نظیر کی ہی تقلید ہے۔ اسی زمانے میں عبدالحلیم شرر اور پنڈت رتن ناتھ شرسار نے ناول نگاری کا ایک الگ نگار خانہ سجایا۔ شرر تاریخ کے پردے میں اپنی باتیں کہتے ہیں جبکہ سرشار تہذیب و ثقافت کو اپنے ناول کی بنیاد بناتے ہیں۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں اردو ناول کے نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا مراوجان و ادا لے کر منظر عام پر آئے۔ رسوا کے فن کو پریم چند نے عروج بخشا اور گودان سے میدان عمل تک پریم چند کے 15 ناول اس کے عمدہ نمونہ ہیں۔ ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کا تعارف۔ نذیر احمد کی پیدائش ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ میں 1836 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سعادت علی تھا۔ نذیر احمد کا خاندانی سلسلہ ایک بزرگ عبدالغفور اعظم پوری سے ملتا ہے جو شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے مشہور خلفاء میں تھے۔ نذیر احمد نے گاؤں کے ہی مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور مولوی نصر اللہ سے عربی کی معیاری کتابوں کا درس لیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی چلے گئے اور پرنسپل کارگل کے ذریعہ 1845 عیسوی میں دہلی کالج میں داخلہ لیا۔ 13 سال کی عمر میں نذیر احمد کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 1863 عیسوی تک دلی میں مقیم رہے۔ اسی دوران مولوی عبدالخالق کی پوتی سے ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد حصول معاش کے لیے پنجاب چلے گئے اور ٹیمپل صاحب میں 40 روپیہ ماہوار پر معلمی کی ملازمت اختیار کر لی۔ چند سالوں کے بعد ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور کانپور چلے آئے جہاں مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر مقرر ہوئے، لیکن ناموافق حالات نے یہاں بھی استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران 1857 میں غدر کا ہنگامہ ہو گیا۔ کسی طرح دلی واپس آ گئے اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کئی ناول لکھی جن میں میراث العروس ان کا پہلا ناول ہے۔ نذیر احمد کے ناولوں کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ اپنی تصانیف کے ذریعے انہوں نے اردو ناول کے لیے ایک میدان تیار کر دیا۔ 74 سال کی عمر میں 1910 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کا خلاصہ۔ زیر نصاب اقتباس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوص سے ماخوذ ہے جس کا نقطہ نظر خالص اصلاحی ہے۔ نذیر احمد جس وقت اصلاحی قصہ لکھ رہے تھے اس وقت ناول نے فن کی شکل اختیار نہیں کیا تھا، اس لیے اپنے بچوں کے اخلاقی تعلیم کے لیے انہوں نے چند اصلاحی قصے کہانیاں لکھی جو آگے چل کر اردو ناول کے فروغ کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ ناول توبۃ النصوح کا یہ اقتباس نصوح کی بیوی فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی آپسی گفتگو پر مشتمل ہے جس میں تعلیم و تربیت خصوصاً دینی تعلیم کو گفتگو کا موضوع بنایا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد بچوں کو عبوری دور میں ان کا ذہنی اصلاح کرنا ہے۔ اس گفتگو میں بہت سے پہلو ایسے بھی آئے ہیں جن سے بالواسطہ طور پر دینی تعلیم سے متعلق بچوں کے ذہن کو بیدار کرنا ہے۔ توبۃ النصوح میں مرکزی کردار خود نصوح کی ذات ہے جو اپنے خاندان کے مکھیا بھی ہے، جنہوں نے خاندان کے ان تمام افراد کی اصلاح کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ نصوح کے بڑے بیٹے کلیم کا کردار منفی جہت کا حامل اور ایک لڑکی عالیہ بھی کلیم کے راہ کی ہی مسافر ہے، جبکہ نصوح کا دوسرا لڑکا سلیم و حمیدہ
اور صالحہ مثبت خیالات کے حامل ہے۔ نظریوں کے اس اختلاف میں اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ نذیر احمد کی پیدائش 1836 میں بجنور ضلع کے افضل گڑھ قصبہ میں ہوئی۔ نذیر احمد کے کسی دو ناول کا نام لکھیے۔ نذیر احمد کے دو ناول ہے ابن الوقت اور بیت النسوح۔ فہمیدہ اور حمیدہ نسوح کے کون تھی؟ فہمیدہ نسوح کی بیوی تھی اور حمیدہ نسوح کی بیٹی تھی۔ نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ نذیر احمد نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے۔ زیر نصاب ناول کے اقتباس سے دو کرداروں کا نام لکھیے۔ زیر نصاب ناول کے اقتباس سے دو کردار نسوح اور حمیدہ ہیں۔ نذیر احمد کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ اردو ناول کی تاریخ میں نذیر احمد ایسے نثر نگار تھے جن کو اردو ناول کا بانی کہا جاتا ہے۔ نذیر احمد کی پیدائش 1936 میں ضلع بجنور کے قصبہ افضل گڑھ میں ہوئی۔ والد کا نام سعادت علی تھا۔ نذیر احمد کا خاندانی سلسلہ ایک بزرگ عبدالغفور اعظم پوری سے ملتا ہے جو شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے خلفاء میں تھے۔ نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے، پھر کانپور میں مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر ہو گئے اور علمی دنیا میں ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے جانے لگے۔ فہمیدہ کے کردار پر مختصر روشنی ڈالیے۔ ناول بیت النسوح کے اس زیر نصاب اقتباس میں فہمیدہ ایک اہم کردار ہے جو ناول کے مرکزی کردار نسوح کی بیوی ہے، اور نسوح جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا اور گھر کے افراد کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی بیوی فہمیدہ کو اعتماد میں لیتا ہے۔ فہمیدہ کے مذہبی اعمال گرچہ تشفی بخش نہیں تھے لیکن اس کی شخصیت میں اصلاحی عناصر موجود تھے، صرف تربیت اور مہمیز کی ضرورت تھی۔ چنانچہ نسوح نے جب فہمیدہ سے اصلاحی موضوع پر گفتگو کیا تو فہمیدہ نہ صرف یہ کہ خود اصلاح کی طرف مائل ہو گئی بلکہ عملی طور پر نسوح کی اصلاحی مشن میں شامل ہو گئی۔ اس طرح فہمیدہ کا کردار ایک مثبت کردار ہے۔ اردو کی کسی 5 ناول کا نام لکھیے۔ بیت النسوح ڈپٹی نذیر احمد، ابن الوقت ڈپٹی نذیر احمد، فردوس بری عبدالحلیم شرر، امراؤ جان مرزا ہادی رسوا، نرملا منشی پریم چند۔